نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، انسانیت اور جنیات اور ملائک کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی طرح تمام مخلوق کا وہ خالق ہے، اور لیل النہار شب روز کا بھی وہ خالق ہے، شب روز نے اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے کسی پر فضیلت دے دے اور فوقیت دے دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، اس کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مخلوق میں سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بقیہ مخلوقات پر فضیلت دی ہے. اسی طرح پھر انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، سید ولد آدم، تمام آدم کی اولاد کی وہ سردار ہیں. اسی طرح ملائک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کو بقیہ ملائک پر فضیلت دی ہے. اسی طرح عام مسلمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل علم، اور اسی طرح وہ مسلمان جو نیک عمل ہے، متقی ہے، اللہ نے ان کو بقیہ لوگوں پر فضیلت دی ہے. اسی طرح زمان میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور پھر رمضان کی جو 3 عشرے ہیں، آخری عشرے کو پہلے 2 عشروں پر اللہ نے فضیلت دی ہے. پھر آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو بقیہ راتوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے. اسی طرح عام سال کے دنوں میں ذو الحج کی ابتدائی جو 10 دن ہے، وہ بقیہ تمام سال کی دنوں کی بنسبت افضل اور بہتر ہے. اس میں اختلاف اہل علم کے درمیان کہ ذو الحج کی ابتدائی 10 دن زیادہ فضیلت رکھتے ہیں
یا رمضان کا آخری عشرہ، تو ابن تیمیہ اور کچھ اہل علم محققین نے تطبیق دیا ہے کہ دنوں میں ذوالحج کی ابتدائی 10 دن کو فضیلت حاصل ہے رمضان کی آخری عشرے کی 10 دنوں کی بنسبت، لیکن راتوں میں رمضان کی جو آخری عشرے کی جو رات ہیں 10 راتیں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح مکانوں کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی مکان کو کسی مقام پر فضیلت دی ہے، جس طرح کہ حرم مکی کو بقیہ زمین پر فضیلت حاصل ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے اس کو بقیہ اماکن پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح پھر اس کے بعد مسجد اقصی ہے اس کو بقیہ زمین کے حصوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح پھر عام زمین میں جو مساجد ہے مسجد کو غیر مسجد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خالقیت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے چن لیتا ہے، اس کو فضیلت دیتا ہے، فوقیت اور ترجیح اور برتری دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام، اس کا قانون ہے اور اس میں بڑی خیر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے شب روز کی آمد رفت کی حکمت بیان کیا ہے کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ نے زمانے کی کچھ حصے کو کچھ حصے کا جائنشین بنایا ہے۔ دن یہ رات کا نائب خلیفہ اور جائنشین ہے اور رات دن کا جائنشین اور خلیفہ ہے۔ کیوں؟ لمن اراد ان یذکر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہو کہ عبرت لے لے، او اراد شکورا، یا اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہو، تو ان کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ کچھ لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب کسی چیز کی انسان کو عادت پڑتی ہے تو پھر وہ اس چیز کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک عام چیز نظر آتی ہے انسان کو، جس طرح کی شب روز کی انسان کو عادت پڑی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ زندگی تو بس یہی کچھ دن اور کچھ راتوں کا نام ہے، ایک دن گزرتا ہے ایک رات گزر جاتی ہے تو ہماری زندگی میں سے اتنا حصہ کم ہو جاتی ہے اور اتنا ہی ہم جو ہے نا وہ آخرت کے قریب پہنچتے ہیں، اپنے موت سے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر دن رات میں اختلاف پیدا کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ غافل نہ ہو جائیں، اور اسی طرح یہ جو زمانوں میں کچھ زمانے پر فضیلت حاصل ہے، اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ تاکہ لوگ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ عام اوقات میں غافل رہتے ہیں، جب ایسے نیکیوں کا سیزن اور موسم آتا ہے تو پھر لوگ جاگ جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے نا خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اسی طرح مزید عبادت کرنے کے لیے اللہ نے کچھ زمانوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو یہ رمضان بھی انہی جو ہے نا وہ سیزن میں سے ایک سیزن ہے، بلکہ عام جو دن رات ہے یہ انسان کے خزائن ہے۔ یہ جو دن رات ہے، ہم پر جو دن آتا ہے گزرتا ہے، رات آتی ہے گزر جاتی ہے، یہ ہماری خزانے ہیں۔ تو اس خزانے میں جو مرضی آپ رکھ لیں، دن رات، ہر انسان کا جو دن رات ہے اس کے لیے خزانہ ہے، آپ اپنے اس خزانے میں جو مرضی رکھیں، وہ انجام میں جا کر کے آپ کو وہی چیز ملے گی جو آپ نے رکھ دی ہے۔ اگر دن رات میں آپ سونا رکھ دیں گی، انجام میں یعنی مرنے کے بعد آپ کو سونا ملے گا۔ اگر دن رات کی گھڑیوں میں چاندی رکھ دیا ہے تو مرنے کے بعد آپ کو چاندی ملے گا۔ اگر دن رات کی گھڑیوں میں زہر رکھ دیا ہے، زہر قاتل، ہلاک کر دینے والا زہر، تو مرنے کے بعد وہی زہر ہی انسان کو ملے گا۔ دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ تو کشت ہے، کشت کرنے کی زمین ہے یہ زندگی۔ کٹائی کا موسم مرنے کے بعد ہے، جو ہمارے اوپر گھڑیاں گزر جاتی ہے اور جو ہم سانس لیتے ہیں، جو بولتے ہیں،
جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، یہ سب بیج ہے جو ہم اپنی زمین میں ڈال رہے ہیں. یہ فصل ہے ہماری، اور مرنے کے بعد ہم وہی فصل کاٹیں گی جس کی بیج ہم نے ڈالی تھی زمین میں. تو یہ ہماری خزائن ہے. اور پھر خصوصاً جب اس قسم کی اوقات اور سیزن آتا ہے، یہ تو انتہائی عظیم خزانہ ہے. ہر بندہ پھر اس خزانے میں اتنا ہی رکھتا ہے، اتنا ہی جمع کرتا ہے جتنی اس کی ہمت ہوگی. ہر شخص اپنی ہمت کے بقدر ہی اس قسم کے مواقع اور زمانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور استفادہ کرتا ہے. تو سلف کی عادت یہ تھی کہ جب اس قسم کے موسم آتے تھے تو وہ پہلے سے تیار ہو جاتے تھے. جیسے کہ سلف سے ہمارے مراد اکثر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد جو مسلمان گزر چکے ہیں وہ لوگ مراد ہیں. تو ان مسلمانوں کی عادت تھی جن مسلمانوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے اور ان کا ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، قائدین سمجھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی عادت یہ تھی کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم بلغنا صیام رمضان و قیامہ، یا اللہ ہمیں رمضان کی صوم اور قیام نصیب فرما. اور اللہم سلمنا الی رمضان وسلم الرمضان الینا وتقبلہ منا، یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھ اور رمضان کو سالم ہمیں عطا فرما، اور پھر اس میں جو نیکی ہوگی اس کو قبول فرما. اور پھر رمضان گزرنے کے بعد پھر 6 مہینے تک ان عبادتوں کی قبولیت کی خاطر دعا مانگتے تھے جو رمضان میں کی ہے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، جو محنت کی ہے، اپنی استطاعت کے بقدر ان کو قبول فرما. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پورا سال ہی رمضان کے بارے میں وہ لوگ فکر مند ہوتے تھے. 6 مہینہ پہلے استقبال کی خاطر تیاری کرتے تھے اور استقبال کرتے تھے، اور 6 مہینے کے بعد پھر اس کو الوداع کرتے تھے اور اس کی مشایعات کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اور جو نیکی اس میں کی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے، اور جو غلطی ہو گئی تھی اس سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ رمضان گزر گیا ہے اور جس طرح اس میں عبادت کرنی چاہیے تھی ہمیں عبادت نہیں کر سکے تو ہمارے غلطیوں کو معاف فرما. تو پورا سال اس کے خاطر فکر مند ہوتے تھے. اور جیسے رمضان آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے تھے کہ قد جاءکم شہر مبارک، ایک انتہائی بابرکت مہینہ آیا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. اور اسی طرح اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیا جاتے ہیں، باندھا جاتا ہے ان کو زنجیروں میں، جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے رہائی بخشتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَلِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رمضان کی ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے قیدیوں کو رہائی دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں. وہ قیدی جن کو شیطان نے اپنے جال میں پنسایا ہے اور ان کو دھوکہ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پر چلنے سے ان کو منحرف کر دیا، وہ اللہ کے اسیر بنے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے متعلق جیل کا فیصلہ کیا تھا. تو رمضان کی راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو یہ ایک نیکی کا انتہائی عظیم موسم ہے. جیسے کہ رمضان یہ تجارت کا مہینہ ہے، ہم سب تاجر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں مرد یا عورت مسلمان یہ سب تاجر ہیں، اور کل سال ہم تجارت کرتے رہتے ہیں. اور ہماری تجارت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے. ہماری جان بھی تجارت میں ہے اور ہمارا مال بھی تجارت کا سرمایہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جان مال اللہ کو دو گے کہ نہیں دو گے. تجارت ہماری چل رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تجارت میں اور تجارت کے جو منافع ہے، پرافٹ ہے، اس میں زمانے کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے.
جیسی تاجر حضرات جن کی مختلف تجارت ہے، مختلف پیشہ ہے، ہر قسم تجار کے ہر طبقے کے لیے ایک سال میں ایک خاص سیزن اور موسم ہوتا ہے کہ اس سیزن کے آنے پر وہ تاجر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا مال زیادہ بک جاتا ہے اور زیادہ کماتے ہیں۔ اور اسی طرح مکان کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، جیسے آج کل اس دور میں لوگ دبئی میں مثلا پراپرٹی خریدتے ہیں، پاکستان میں نہیں خریدتے، اس لیے کہ اندازہ لگاتے ہیں کہ پاکستان میں جو رینٹ ملتا ہے وہ سال میں 6% ہے اور دبئی میں جو ملتا ہے وہ 10% ہے۔ اس حال میں کہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین ہے، یہ بھی مکان ہے وہ بھی مکان ہے، لیکن فرق ہے۔ لوگ جا کر امریکہ میں تجارت کرتے ہیں اس لیے کہ ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے روپے کی بنسبت، تو وہاں پہ 100 کمائیں تو یہاں 10,000 بنتا ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے تجارت کے آمدن میں فرق ہوتا ہے، مادیات میں۔ یہی اصول معنویات میں ہے، یہی اصول اجر و ثواب میں ہے۔ زمانے کے لحاظ سے رمضان کی نیکی غیر رمضان کی نیکی دونوں برابر نہیں ہے۔ 10 ذوالحج کی نیکی اور غیر 10 ذوالحج کی نیکی برابر نہیں ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں نیکی اور ان کے غیر میں نیکی برابر نہیں ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ عبادت اور عام راتوں کی عبادت برابر نہیں ہے۔ مکان کے لحاظ سے دیکھیں، حرم مکی میں پڑھی جانے والی نماز اور یہاں پہ پڑھی جانے والی نماز دونوں برابر نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک نماز، ایک رکعت نماز کا 1 لاکھ اجر ملتا ہے اور یہاں پہ 10 گنا ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں 1000 ملتا ہے۔ تو اس طرح فرق ہے، معنویات میں بھی، اجر و ثواب میں بھی، زمان کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے فرق ہے۔ تو ہم سب تاجر ہیں، تو اب ہوشیار تاجر وہ ہے کہ سیزن آنے پر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور پہلے سے تیاری شروع کر لے، اور پہلے سے اچھی جگہ دیکھے کہ مال کہاں پہ زیادہ بک جاتا ہے اور کتنی شہروں میں مال بیچنے چاہیے۔ یہ تمام سوچ پہلے سے ہونی چاہیے، سیزن آنے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس درس کا انتخاب بھی اس لیے کیا کہ موسم آنے سے پہلے ہی ہم اپنی تیاری کر لیں۔ تو جیسا رمضان آتا ہے اس میں لوگ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر رمضان جب آتا ہے تو کل جو لوگ ہیں وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم لوگوں کا وہ ہے کہ وہ رمضان کو ایک عادت سمجھتا ہے کہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے اور بچپن سے یہی دیکھتا آ رہا ہے کہ بس سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے جس کا نام رمضان ہے، اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ والدین روزہ رکھتے تھے، بڑے بھائی اور بہن روزہ رکھتے تھے، تو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، اور بس رمضان کی دنوں میں صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا حرام ہے، اور شام افطار کرنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد مسجد میں جاتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ بس یہی پھر عید میں جو ہے نا، عید سے 10 دن پہلے سوٹ کپڑوں کی جو ہے نا وہ اہتمام، بلکہ پہلے دن سے ہی اچھے سے اچھے سوٹ اور بہتر سے بہتر بوٹ اور مفاخرہ کی خاطر چیزیں خریدنا، بس یہ ایک عادت ہے۔ تو ایسے لوگوں پر جب رمضان آتا ہے تو رمضان آنے پر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، رمضان کے آنے پر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر خوشی ہوتی بھی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ عبادت کا موسم ہے، وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد عید ہے، عید آئے گی، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائیں گی، اور اس طرح رمضان میں کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے، سونے کا موقع زیادہ ملتا ہے دن کو، بس کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے جب رمضان آتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے تو رمضان کے آنے پر ان کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، اور رمضان کے گزر جانے پر ان کو کوئی دکھ اور غم نہیں ہوتا، اور نہ رمضان کے اختتام پر وہ آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حالت رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد برابر ہوتی ہے۔ یہ وہی انسان تھے جو رمضان سے پہلے تھے، اور رمضان کے بعد وہی انسان ہے جو عادات صفات رمضان سے پہلے تھی، رمضان کے گزرنے کے بعد وہی صفات وہی عادات اس میں ہوں گی اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کو اس نے عادت سمجھ لیا ہے، رمضان کو عبادت کا موسم نہیں سمجھا۔ رمضان میں اس نے جو عبادت کی تھی اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کی،
بلکہ رمضان گزارا ہے عادت کی بنیاد پر کہ بچپن سے بس مسلم علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک ماہینہ رمضان ہوتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے، صرف عید پر اس کو خوشی ہوتی ہے، باقی اس کو کوئی غنیمت کا موسم اور سیزن نہیں سمجھتا۔ جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ جو تاجر حضرات ہیں کسی سیزن کے آنے پر ان کو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ مادیات زیادہ کما سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ مکانوں میں تجارت کرنے کا جب موقع ملتا ہے، مکے میں ایک دکان ملتی ہے یا دبئی میں جب ان کو دکان ملتی ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے صرف مادیات کی بنیاد پر۔ تو اس طرح کی خوشی جو ایک مسلمان کو عبادات کی سیزن آنے پر ہونی چاہیے، اس طرح خوشی ان کو نہیں ہوتی۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی رمضان کی متعلق۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں اصحاب الشہوات، ہمیشہ اپنی شہوت کے بارے میں جو سوچنے والے لوگ ہیں، جب رمضان آتا ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رمضان آنے کی وجہ سے وہ اس طرح کلم کلا جو کچھ کرتے تھے اپنی شہوات اور اپنے لذائذ، جس طرح ان سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اس طرح فائدہ اٹھانے کا موقع پھر کم ملتا ہے۔ اللہ کا خوف تو نہیں ہوتا لیکن لوگوں سے کچھ نہ کچھ حیا آتی ہے کہ میں جس گلی میں رہ رہا ہوں پڑوس میں مسلمان رہتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے بیٹے روزہ رکھتے ہیں، اگر میں ان کے سامنے کوئی ایسا کام کر لوں تو مجھے تان دے دیں گی، تو ان کی تان سے بچنے کے لیے یہ بظاہر کوئی ایسا کام نہیں کرتا لیکن اندر اس کو انتہائی دکھ ہے، اس لیے کہ اس کی شہوات پر ایک طرح کی پابندی لگائی گئی۔ لیکن کچھ لوگ وہ ان کو حیا بھی نہیں آتی، کچھ لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی، جس طرح کہ رمضان ایک اجتماعی عبادت ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کے معاشرے میں، تو جب رمضان آتا ہے تو کلی اور اجتماعی ایک تبدیلی آنے چاہیے مسلم ممالک میں اور اس طرح مسلمانوں کے علاقے میں، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کی مساجد میں، ان کے بازاروں میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور مسلمانوں کی رجحان، ان کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ ہو اور دنیا کی طرف کم ہو، بلکہ بازار کچھ نہ کچھ بے رونق نظر آنے چاہیے، یہ اس عبادت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب یہ عبادت کا موسم آتا ہے تو ہم اس کی الٹ دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی حالت کو اس کے بالکل بالعکس دیکھتے ہیں، بازاروں میں گناہ زیادہ نظر آتا ہے اور بازاروں میں خیانت زیادہ ہوتی ہے، بازاروں میں دو نمبری زیادہ کرتے ہیں لوگ، اور بازاروں میں فرار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین اپنے حسن کے ذریعے سے اپنے حسن کو ظاہر کر کے بازاروں کو سجاتی ہیں اور اپنے حسن کے نظارہ کرتی پھرتی ہے بازاروں میں۔ تو ایک مسلمان روزہ دار جب مسلم بازاروں میں جب نکلتا ہے دن کو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا روزہ سالم دوبارہ واپس آ جائے، ممکن نہیں ہوتا، اس حال میں کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ جب رمضان عبادت کا سیزن ہے اور موسم ہے تو اس میں دنیا کی طرف توجہ کم ہو، آپ 11 مہینہ جو کماتے رہے اور محنت کرتے رہے شب و روز، کہ اگر رمضان میں اپنی دنیا کمانے کے اوقات میں تھوڑی سی کمی پیدا کریں، چند گھڑی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دیں، جیسے کہ سلف رمضان آنے پر علم پڑھانا بھی چھوڑ دیتے تھے، سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رمضان آنے پر طلاب علم کو چھٹی دیتے تھے کہ آپ گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ یہ پڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن اور صدقے کا مہینہ ہے، جیسے کچھ سلف کہا کرتے تھے رمضان انما هو القرآن والصدقہ، رمضان صرف دو چیزوں کا نام ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے اور کثرت سے اس میں صدقہ دینے چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کان اجود من الريح المرسلہ، چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ خرچ کرتے تھے۔ امام مالک جیسی عظیم امام دار الہجرہ، مدینے کا امام، اور ان کا لقب ہی امام دار الہجرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انتہائی احترام کرتے تھے، جب حدیث پڑھاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کہ امام مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید کپڑے پہنتے تھے، روزانہ نہاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور انتہائی وقار، ادب اور سکینت کے ساتھ طلاب علم کو حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث پڑھانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی مہینے میں
حدیث پڑھانا بھی چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی طرف آتے تھے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن میں گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو قرآن اور رمضان میں گہرا تعلق ہے۔ 3 دن سے کم میں کل قرآن کی تلاوت کرنا ناجائز ہے شرعاً، لیکن کچھ سلف کہا کرتے تھے کہ رمضان اس سے مستثنا ہے، رمضان میں اگر کوئی بندہ 3 دن سے کم میں بھی قرآن اگر ختم کر سکتا ہو کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں اس سے اتفاق کر لوں، ایک قول ہے، مطلب ہے کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق دیتے تھے سلف، اور سلف ان لوگوں کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے جو رمضان کے 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن مکمل نہ کرتا، اور عام سال میں عادت ہی تھی سلف کی کہ اس مسلمان کے بارے میں شک کا اظہار کرتے تھے جو 40 دن میں ایک بار کل قرآن کی تلاوت نہ کرتا۔ عام 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور ائمۃ الدین جن کے ذریعے سے یہ دن ہم تک پہنچا ہے، اس مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے کہ کیا کہیں اس کے دل میں منافقت تو نہیں ہے کہ 40 دن گزر جاتا ہے اور 40 دن میں ایک بار یہ کل قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ عام سال میں یہ قرآن کریم آپ جب پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا حزب اول حزب ثانی، 7 حزب ہے قرآن کی، کل جو 30 پارہ ہیں یہ اس کے 7 حزب بنتا ہے۔ یہ 7 حزب صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ عام صحابہ عام سال میں 7 دنوں میں ایک بار کل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک بار قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ہر 3 دن میں ایک بار کل قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ نفل نوافل وغیرہ عبادات اس کے علاوہ ہے، تو اگر ہم اپنی دنیاوی کاروبار میں سے کچھ گھڑیاں نہیں نکالیں گی تو قرآن کی تلاوت کیسے ہم مکمل کریں گے؟ اور کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، ایک بندہ یہ کہتا ہو، اس کا دعویٰ ہو کہ بالکل اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہے، رمضان عبادت کا موسم ہے، عبادت کا سیزن ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان داخل ہوتے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی شروع تو پاتے ہیں لیکن رمضان کے آخر تک ان کی زندگی نہیں ہوتی، رمضان مکمل کرنے سے پہلے ان کی ڈیٹ ہو جاتی ہے، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ تو ہماری زندگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس دور میں تو موت کے اسباب اتنی زیادہ ہے، گاڑی میں نکلے ہیں پتہ نہیں کس سوچ میں نکلے ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، موت واقع ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس سوچ میں تھا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا جب یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اپنی موت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، الموت ادنی الی احدکم من شراک نعلہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ موت جو تم سے بھی زیادہ قریب ہے، جب موت قریب ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور رمضان نیکی کا موسم ہے، اور اگلے رمضان تک ہماری زندگی ہوگی نہیں ہوگی ہمیں علم نہیں ہے، اور آخرت میں ہماری کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ نیکی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایسا دن ہوگا نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جیسی اسرافیل سر میں پونکے گا کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، سب قرابتیں ختم ہو جائیں گے، بیٹا باپ کو نہیں جانتا، یہ باپ جو اپنے بیٹے کی آسائش کی خاطر اور اولاد کی آسائش کی خاطر اس نے اپنی کل زندگی دنیا کو دے دی تھی اولاد کی خاطر، جیسے سر میں اسرافیل پونکے گا، اگر یہ والد ناکام ثابت ہوا اور اس کو ایک نیکی کی ضرورت پڑی وہاں پہ، تو اس کا وہ جو جگر گشا تھا دنیا میں، لختی جگر جس کے خاطر اس نے اپنی دین کو برباد کر دیا تھا، اس اولاد کو کہے گا کہ صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ویسے بھی تمہاری نیکیوں کا پلہ باری ہے، تیرا باپ مجرم نکل آیا ہے، ایک نیکی کی ضرورت، ایک نیکی کی، ایک سبحان اللہ کا جو اجر ہے اس کی ضرورت ہے، وہ مجھے دو۔ بیٹا کہے گا کہ آج وہ دن نہیں ہے، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں دے نہیں سکتا، اگرچہ بیٹے کی نیکی زیادہ ہے، اگرچہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنی اس مشفق باپ کو یا ماں کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی نیکی کا موسم آ جائے اور گزر جائے،
اور ہم کاروبار میں اس حد تک مشغول ہو جائیں اور ہمیشہ اولاد کی سوچ اور فکر ہو اور کچھ گھڑیاں اللہ رب العزت کو نہ دے دیں اولاد کی خاطر، یہ اولاد کیا کام آئے گی تمہیں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، ماں کو دے کر دور بھاگے گا، بھائی کو دے کر دور بھاگے گا. کیوں دور بھاگے گا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ میں شریک رہتا تھا، ایسا نہ ہو کہ میں نے ان کا کوئی حق مارا ہو، ان کے بارے میں کوئی حق تلفی کیا ہو، آج میرا گریبان نہ پکڑ لے، اس لیے دور بھاگتا ہے. وصاحبتہ، اپنی محبوبہ بیوی جس کے کہنے پر ہی اللہ کی 100 نافرمانی کرتا تھا، اس کو بھی دے کر دور بھاگے گا. لکل امرئ، کیوں بھاگیں گی؟ اس لیے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس لیے کہ ہر بندے کی اس دن ایسی مصروفیت ہے، ایسی مشغولیت، ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داری اس کے لیے کافی ہے، دوسرے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، سید البشر، سید ولد آدم، سید المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 جگہوں میں یاد نہیں رکھ سکتا. قیامت میں 3 ایسے مراحل ہے وہاں پہ میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا. جب اللہ کے رسول 3 مواقع میں اپنی بیوی کو بھول جائیں گی، اس حال میں کہ پکا جنتی ہے اور جنت کے دروازے آپ کے جانے سے پہلے کھول نہیں سکتے، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقامات میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. جب قیامت اتنی سخت ہے کہ اللہ کے رسول بھی یاد نہیں رکھیں گے 3 مقامات میں، ہم تو کسی مرحلے میں کسی کو یاد نہیں رکھ سکیں گے. اور جتنا انسان میں نیکی زیادہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق ہو، اتنا ہی انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ کچھ لوگ اس رمضان آنے کو، رمضان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت سے میں انتہائی ڈرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے اس میں. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ان لوگوں کی نیکیاں برباد ہو گئی. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اس لیے برباد ہو گئی کہ اللہ نے جو اتارا تھا وہ ان کو پسند نہیں تھا. اللہ نے جو حکم نازل کیا تھا، اللہ نے جو قانون اتارا ہے، اللہ نے جو عبادت فرض کیا ہے، وہ قانون، وہ حکم ان کو پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. اب جب ایک نیکی کا سیزن آتا ہے، ایک مسلمان اس میں سست ہے، مقصر ہے، غلطی کا شکار ہے، وہ لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ موسم کیوں آیا ہے، کاش اللہ اس کو فرض نہ کرتے، ایسا نہیں کہتا. اپنی عاجزی، اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، یہ اچھی بات، اس پر اس کی نیکی برباد نہیں ہوگی. لیکن ایک بندے کا نظریہ یہ ہو، جیسے کہ قرآن نے نظریے کی اصلاح پر انتہائی توجہ دی، ہر کوشش کی ہے بھرپور کہ مسلمان کا جو نظریہ ہے، مسلمان کا جو عقیدہ ہے، مسلمان کا جو تصور ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اس کا تصور ہی غلط ہے، رمضان آنے کو بوجھ سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کی نیکی بلا شک و شبہ برباد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الٹ خلاف کڑے ہیں کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے، اللہ ایسا نہ کرتے. ہماری کیا حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں. اور تیسری قسم رمضان کے آنے پر لوگوں کی تیسری قسم وہ ہے جو رمضان آنے پر خوش ہوتے ہیں. جیسے رمضان قریب ہوتا جاتا ہے ان کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وہ رمضان کے آنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پہ بھی میری مراد خوشی سے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس لیے خوشی کا اظہار کرے کہ رمضان میں مال زیادہ بک جائے گا. رمضان کو خیانت کا مہینہ نہیں سمجھتا. جیسے کہ ہمارے بہت سارے تاجر مسلمان رمضان کو دھوکہ دینے کا مہینہ سمجھتے ہیں. لوگ زیادہ خریدتے ہیں، اس لیے جو 2 نمبر مال ہے یا جو مال سٹور میں پڑا ہے بکتا نہیں ہے، اور رمضان میں بھی اس کو نکال کر کے وہ فروخت کر دیتے ہیں. پیسہ زیادہ کمانے کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے.
جیسے کہ رمضان کے راتوں میں کچھ ہماری دکاندار 2 بجے جا کر اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر سحری اگر کھانے کی توفیق مل جائے تو کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور کب تک سوتے ہیں؟ 12 بجے تک۔ نہ فجر کی نماز ہے، نہ ظہر کی نماز ہے، اور نہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور پھر 2 بجے تک دکانداری کرتے ہیں۔ انارکلی کی بازاروں میں چلے جائیں، اچری میں چلے جائیں، ان بازاروں میں صورتحال یہی ہوتی ہے۔ یتیم خانے میں چلے جائیں، یہ 2 بجے تک یہاں کی دکانیں کھلی رہتی ہے۔ کیا یہ لوگ ٹھیک ہے؟ ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کیا مسلمان اس طرح ہے جس طرح یہ لوگ ہیں؟ مسلمان کا یہی عمل ہونے چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ اس نے صرف رمضان کو تجارت کا سیزن سمجھ لیا ہے؟ نہیں، ان مسلمانوں کو جو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ اس مہینے میں نیکی کرنے کی توفیق زیادہ ملتی ہے، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، شیاطین جو ہمارے دشمن ہے شب روز ہماری گمراہی کے چکر میں ہے، اللہ ان کو باندھ دیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو خطرناک دشمن ہے، اور اسی طرح نیکی کرنے کی زیادہ توفیق ملتی ہے، نیکی پر زیادہ اجر ملتا ہے انسان کو، اس لیے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے یہ لوگ آنے سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ سلف کی عادت تھی کہ 6 مہینہ پہلے دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور رمضان تک ہمیں زندگی دے دے، اور پھر رمضان میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرما، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر 6 مہینے تک یہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو نیکی ہوئی ہے ان کو قبول فرما۔ تو ایسے لوگوں کی عادت ہی ہے کہ جب رمضان گزرتا ہے تو پھر ان کی وہ عادات اور صفات نہیں ہوتی جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی، ان کی اندر ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ان کی صفات میں تبدیلی آ جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رمضان میں اتنا یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ پھر پورا سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ شیطان کے مقابل میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنی نیکی کماتے ہیں اور اپنے ایمان کو اتنی قوت بخشتے ہیں کہ پھر وہ ان کو پورا سال ہی کام دیتے رہے گا اور کام آتے رہے گا، اس سے پھر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں پیسے، اور جب حالات تنگ ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اس خزانے سے نکال کر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا نوجوان طبقہ جا کر ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم تندرست رہیں، فٹ رہیں، اور کبھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں ہم بھاگ بھی سکیں، دوڑ بھی سکیں، اور اپنے آپ کو کسی تکلیف سے بچا بھی سکیں۔ تو رمضان یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے، معسکر ہے، یہاں پہ مسلمان تربیت لیتے ہیں، ایمانی تربیت، اور پورا سال پھر اسی اپنی کمایا ہوا ایمان سے پھر شیطان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ رمضان آنے پر انتہائی خوش ہوتے ہیں، اور رمضان کا پتہ نہیں چلتا، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک گھڑی گزر گئی ہے، اور رمضان کے خاتمے پر انتہائی غمگین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر اگلے سال تک ہماری زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور جس طرح اس سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں فائدہ اٹھانے چاہیے تھا، ہم نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، تو رمضان کے آخر میں جا کر پھر یہ لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور رمضان کو ایک انتہائی معزز اور قیمتی مہمان کی طرح الوداع کرتے ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں۔ جیسے ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی معزز انسان، محترم انسان، قابل احترام شخص کافی عرصہ دور رہا ہو، باہر رہا ہو، جس دن اس کے آنے کی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم اس کی استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، اور کل خاندان والے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اور اس کے مہمان نوازی کے لیے بہت کچھ خریداری کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہوتا ہے محترم ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ جب وہ چلی جاتا ہے دوبارہ، تو جب چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو سب غمگین ہوتے ہیں، اور الوداعی کرتے ہوئے اس کو گلا لگاتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں پھر یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور جب تک یہ تھا ہمارے دن بڑے اچھے گزرتے تھے۔ تو مہمان بھی رمضان بھی اللہ رب العزت کا مہمان ہے، یہ ضیف من ضیوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں میں سے ایک مہمان ہے، اور انتہائی خیر خواہ مہمان ہے۔ یہ مہمان اپنے ساتھ بہت کچھ تحائف لے کر آتا ہے،
جب مہمان آ جائے اور کوئی بہت سارے تحائف لے کر آ جائے باہر سے تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بھی اسی طرح مہمان ہے, بہت سارے تحفہ تحائف قیمتی تحفے لے کر آتا ہے, گفٹ جس پر ہماری کامیابی کی بنیاد ہے, اور اس تحائف سے اگر ہم صحیح فائدہ اٹھائیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہیں. تو ان مسلمانوں کو یہ جو تیسری قسم ہے مسلمان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں سے بنایا, یہ حقیقتاً اس مہمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور رمضان سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں, اور رمضان میں لوگ خوب محنت کرتے ہیں. پھر رمضان اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ پتہ تو چلا کہ سلف کے ہاں اس کی بڑی اہمیت تھی. 6 مہینہ پہلے استقبال کرتے تھے, ہم نے تو ابھی تیاری شروع کیا ہے, مہینہ بھی نہیں ہے باقی, 24-25 دن ہے. تو اس میں ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ کئی اسباب ہیں, بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے 4-5 ہی بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ استقبال کا وہ خوشی کا اظہار ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے تھے رمضان کے آنے پر. تو وہ خوشی ہے کہ مسلمان خوش ہو جائے اور اس کی کردار میں اور عمل میں خوشی نظر آ جائے, اور اس کے بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ والد اور والدہ بڑے خوش ہیں اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے بچے وہ تو سفید کاغذ ہیں, ہماری ہر سوچ, ہماری ہر بات, ہمارا ہر عمل ان کے لیے ایک تربیت کا درس ہے, ان کے لیے ایک تربیت کا درس ہے. آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی حیرت ہو گئی. ایک عالم کہتا ہے کہ میں نے ایک نوجوان کے ساتھ سفر کیا, یعنی نوجوان بھی نہیں, متوسط العمر 35 یا 40 سال اس کی عمر تھی, ملتزم نہیں تھا. ملتزم کا مطلب یہ ہے کہ دن کا زیادہ پابند نہیں تھا. اس کے 5-6 سال کے بیٹے, 2 بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سیٹ میں. جیسے گاڑی کسی چڑھائی میں چڑھتی تھی تو پیچھے سے ان کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, آخر تک اللہ اکبر کہتے جاتے تھے, اور جیسے پھر ہم نیچے اترتے تھے پھر سبحان اللہ کہتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اتنی دیندار نہیں ہو, تمہارے بیٹے کیسی اس عمر میں اتنی دیندار ہے اور ان کو تمام اذکار کا پتہ ہے, یہ تو سنت ہے کہ جب چڑھائی میں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے چاہیے. کہتے اس شخص ہنس کر کہنے لگا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, ان کی ماں کا ہی کمال ہے. اللہ نے, میں خود بے دین ہوں لیکن اللہ نے مجھے بڑی اچھی بیوی دی ہوئی ہے, اور میری بیوی کی جو تربیت ہے پورے قوم کے لیے کافی ہے. اور اس کی تربیت میں سے صرف ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے جب آپس میں لڑتے ہیں یا ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی سخت بات کر دیتا ہے تو ان کی ماں فوراً ان کو آواز دیتی ہے کہ میرے پاس آؤ. وہ بیٹا جس نے زیادتی کی ہے وہ کہے گا کہ مارنا ہے مجھے, تو کہے گی نہیں میرے پاس آ جاؤ, ایک بات کرنی ہے تم سے. جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کو کہہ دیتی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ شیطان سے؟ تو بیٹا کہتا ہے تو میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں, میرا رب ہے, شیطان تو میرا دشمن ہے, مجھے اسے شدید نفرت ہے. تو ماں کہتی ہے کہ تم نے ابھی جو بات کی ہے یہ شیطان کی بات ہے, ابھی تمہارا تعلق اللہ سے کٹ گیا ہے, منقطع ہو چکا ہے, اب تم شیطان کے دوست بنے ہو. تو بیٹا فوراً پریشان ہو جاتا ہے کہ ماں پھر کیا کر لوں؟ تو ماں کہتی ہے کہ تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو اور 100 بار استغفر اللہ پڑھ لو. تو 100 بار استغفر اللہ پڑھتا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ ماں گنتی پوری ہو گئی, کہتی ہے نہیں اب 50 بار باقی ہے, 50 بار اور کہہ دو. پھر 50 بار اور استغفر اللہ کہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ گنتی پوری ہو گئی, ماں کہتی ہے اب 13 مرتبہ باقی ہے, 13 مرتبہ اور کہو. یہ 200 کے قریب استغفار پڑھتا ہے لڑکا. پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اب جا کر بیٹھ جاؤ. تو جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جب استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کا سبب ہے تو میں 1 گھنٹہ اور استغفار کرتے رہوں گا. تو چھوٹا سا بچہ جس کی 5-6 سال عمر ہے ایک غلطی پر 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کا استغفار کرتے رہتا ہے. تو یوں ان کی ماں کی تربیت کرتی ہے. اس لیے جو تمہیں ان میں خوبی نظر آ رہی ہے ان کی ماں کی ہے. تو غرض یہ ہے کہ والدین کی جو کردار ہے, ان کا جو عمل ہے, یہ تربیتی دروس ہے سب. آپ کی ہر بات, اس لیے عقل مند لوگ اپنے اولاد کے سامنے میاں بیوی آپس میں نہیں لڑتے, کیونکہ آپس میں لڑیں گی تو اولاد بھی وہی سیکھے گی. لڑنا, بد اخلاقی, بدتمیزی. بیٹی جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس نے اپنی ماں کی جو کردار دیکھی ہے اپنے والد کے مقابل میں وہی کردار ادا کرتی رہے گا اپنے شوہر کے مقابل میں, وہ بھی گھر بگڑ جائے گا. اور بیٹے کی جب شادی ہوگی یہ وہی رویہ اختیار کر لے گا اپنی بیوی کے مقابل میں جو اس نے اپنی باپ کا اپنی ماں کے مقابل میں دیکھتا رہا. تو اس لیے والدین کے کردار, اگر ایک مسلم گھر میں رمضان آنے سے پہلے
والدین خوش ہوتے ہیں، رمضان کے متعلق بات چیت شروع کرتے ہیں کہ رمضان اب آ رہا ہے، پتہ نہیں تیری زندگی میری زندگی میں پھر دوبارہ موقع آئے گا نہیں آئے گا، تو رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، میں اپنے کاروبار میں اب جو ہے نا کچھ دیر سے چلے جاؤں گا، رات کو جلدی آ جاؤں گا، یہ اوقات ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کو دینی ہے، ہم نے تراویح کی نماز فلان جگہ پڑھنی ہے، فلان عالم کا درس ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم نے شریک بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ بچے جو ہے نا یہ بھی سیکھیں، ان کو بھی بٹانا ہے۔ افطار سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان بچا ہوگا، ہم سب شریک بیٹھ کر کے دعا مانگیں گی، والدین اونچی آواز میں اولاد آمین کہے گی، ان میں نابالغ بچے ہیں ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی آمین قبول ہوتا ہے، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر یوں والدین سوچیں اور رمضان کی پلاننگ کریں جیسے کہ شادیوں کے ہم کرتے ہیں کہ فلان رشتہ دار کی شادی ہے مہینہ پہلے تیاری شروع کرتے ہیں، تو رمضان آنے سے پہلے اگر یہ بات چیت گفتگو گھر میں شروع ہو جائے تو کتنی اس کے اچھے اثرات ہوں گے اولاد پر، اور اولاد کی کتنی اچھی تربیت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رات کو تہجد پڑھتے تھے اپنے گھر میں، چھوٹا سا ان کا نابالغ بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ان کی اکثر بیٹیاں تھیں، تو نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو کہتے تھے کہ بیٹا یہ میں تمہاری خاطر کر رہا ہوں، اس لیے کہ والدین کی نیکی کا مرنے کے بعد بھی اولاد کو فائدہ ہوتا ہے۔ سورۃ کہف میں وہ جو خضر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کو خضر نے سیدھی کر دیا ہے، اس کو دوبارہ کڑی کر دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا ان کے والد کی طرف سے، والد فوت ہو چکا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک انسان تھا۔ تو قرآن ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ ہم تو موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن موت کے ٹائم مرنے والے والد یا والدے پر جو ایک سب سے بڑی پریشانی ہے اولاد کی فکر ہے کہ اب تو میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، میرے اولاد کا کیا بنے گا۔ تو قرآن نے ہماری تربیت کے ہمیں درس دیا ہے کہ تم زندگی میں نیکی کیا کرو اور اللہ رب العزت کا خوف کیا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ہماری موت اب واقع ہونے والی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ کیا بنے گا، اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں ان کے بارے میں فکر ہے تو پھر 2 کام کیا کرو، ایک ہمیشہ اللہ سے ڈرو اور ایک ہمیشہ سچی بات کیا کرو، سیدھی بات، سچی بات۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا منافقت کی اساس ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرو اور سچی بات کیا کرو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اولاد کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کی اچھی حفاظت فرمائیں گے، تم سے بہتر ان کی حفاظت ہوگی، ان کی بہتر سے بہتر تربیت ہوگی۔ سلف نیکی کرتے تھے اپنے گھروں میں، اس میں اللہ رب العزت کا رضا ہی مقصود تھا، لیکن ساتھ یہ سوچتے تھے کہ ہماری ان نیکیوں کا اولاد کو فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد ہماری نیکی ان کو بھی کام آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس پر اللہ اپنی رحمت بیچتے ہیں، تو وہ رحمت صرف اس کے حد تک محدود نہیں رہے گی، اس کے ساتھ پشتوں کو پہنچتے رہے گی، اس کے ساتھ نسلوں تک وہ رحمت پہنچتے رہے گی۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ناراض ہوتا ہے اس پر لعنت بیچتا ہے، وہ لعنت اس کے ساتھ نسلوں تک اس کی نحوست پڑتی رہے گی، 7 نسل تک اس کے اثر کر جائے گا۔ خطرناک ایٹم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب، اللہ کی لعنت انتہائی خطرناک ایٹم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے بس جب وہ اگر کسی کو مل جائے تو 7 نسلوں تک فائدہ ہوتا رہے گا۔ غرض یہ ہے کہ اس طرح اہتمام کہ رمضان کا استقبال کیا ہے خوشی، اور ایسی خوشی کہ اس کے لیے آپ نے کوئی پروگرام نہیں کرنا، اپنے گھر میں بات چیت، اس کے لیے تیاری اور خوش ہونا کہ اب رمضان الحمدللہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرمائی، اب اس رمضان سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے گا۔ ان باتوں پر خوشی اور ابھی سی جو ہے نا وہ کاروبار کے بارے میں سوچنا اور زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا کہ رمضان میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پہلا استقبال ہے، استقبال کا پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ایمان، کہ رمضان آنے سے پہلے ابھی فرصت ہمارے پاس الحمدللہ ٹائم موجود ہے، ابھی رمضان نہیں آیا، باقی ہے ٹائم،
اپنے ایمان کو دن بدن اضافہ کرنا. وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں نیکیوں کی رغبت ہوگی، اتنا ہی اس کے دل میں نیکیوں کی رغبت ہوگی. جیسے میں ابوبکر صدیق کا کبھی واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ آج تم میں سے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ ابوبکر کہتا ہے کہ میں نے رکھا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ابوبکر کہتا ہے کہ میں نے پڑھی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی؟ ابوبکر کہتا ہے کہ میں نے کی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے؟ ابوبکر کہتا ہے کہ میں نے خرچ کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس میں یہ صفات ہو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ تم مجھ سے آ کر اندر داخل ہو جاؤ. اب سوچنے کا موقع یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ اعمال جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے کوئی مشکل کام ہے؟ نفلی روزہ رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن مشکل اس کے لیے نہیں ہے جس کے لیے اللہ آسان بنایا. جب ڈاکٹر پابندی لگاتے ہیں کہ آج آپ نے پورا دن جو ہے نا کھانا نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں پینا، ہم خوشی کے ساتھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر. میں کبھی سوچتا ہوں، میں کبھی ڈاکٹروں کی بات کی مخالفت کرتا ہوں جان بوجھ کر. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے 3 ٹائم دوائی لینی ہے، میں 2 ٹائم لیتا ہوں، جان بوجھ کر لیتا ہوں، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ ڈاکٹر ایک انسان ہے اور اس نے جو دوائی تجویز کی ہے یہ 100% یقینی نہیں ہے. کیونکہ طب کا جو علم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ تجربہ ہے. ڈاکٹر کو غلطی خصوصاً میڈیسن کے بارے میں تو ضرور اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وگرنہ وہ دوائی دیتا ہے 3 دن کے بعد آپ جاتے ہیں دوائی چینج کر دیتا ہے، اس لیے کہ پہلے دوائی سے فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اس کو یقین نہیں تھا 100%، کچھ یقین تک اور اس نے تجربتاً دے دیا. تو جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کوئی بات جب کرتے ہیں، کسی چیز پر جب پابندی لگاتے ہیں تو 100% یقینی ہے، وہ اس میں 100% یقین ہے، وہاں میں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے مخالفت کرنی ہے، پھر آگے سے ہم کہتے ہیں کہ دن میں تو اتنی سختی نہیں ہے، اگر میرے بس چلے نا میرے پاس اختیار ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ دن میں اتنی سختی نہیں ہے، میں ان کو سخت سزا دے دوں گا. بھئی سختی اور نرمی کا معیار کیا ہے؟ ایک طرف تم مقصر ہو، یہ کہو کہ غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے، بالکل ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنی چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، یہ اچھی بات ہے. گناہ بھی کر رہے ہو اور ساتھ کہتے ہو کہ دن میں اتنی سختی نہیں ہے. بیٹی مشرک کو دے دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اپنی بیٹی اپنی بہن تم نے مشرک مرد کے نکاح میں نہیں دینا جب تک وہ مومن نہ ہو جائے. کہتے دن میں اتنی سختی نہیں ہے. ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں یہ تو ان مشرکین کی طرح نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ مشرکین جب ان پر مشکل آتی تھی وہ کہتے تھے یا اللہ مدد. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم اپنی الہوں کو بھول جاتے ہو، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. جب اللہ سمندر اور بحر کی مشکلات سے تمہیں خشکی کی طرف لاتا ہے، نجات دیتا ہے، پھر تم اللہ سے منہ پھرتے ہو، اپنی بتوں کو پکارنا شروع کرتے ہو. اور ہماری یہ مشرکین مشکل سی مشکل موقع میں کہتے ہیں یا غوث الاعظم، یا عبد القادر جیلانی اغثنی، یا رسول اللہ اغثنی، یا علی اغثنی، رسول اللہ میری مدد فرما. مشکل سے مشکل موقع میں سوچنے کی بات ہے. اس میں سختی کی بات کون سی بات ہے؟ قرآن دو تو کہے اس مسئلے میں کہ وہ مشرکین مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے. ہمارے زمانے کے مشرکین مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. وہ مشرکین کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے کہیں گے اللہ ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رزق روزی کون دیتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. جو نظام اس کائنات کا اس کا تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ کہیں گے اللہ کرتا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے کون نکال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ کہیں گے اللہ پیدا کرتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے.
اس دور میں اس مشرکین سے پوچھیں کیا کہتے ہیں؟ سارے مخلوق تیرے در کی سوالی، سارے مخلوق تیرے در کی سوالی۔ یہ مشرک، یہ غلیظ کافر ہے، اس سے بدتر مشرک ہے کہ وہ مشرک بدتر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ رزق روزی اللہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ سارے مخلوق تیرے در کی سوالی۔ انصاف، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، اور جو بات ہم کہتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی بات کا جواب دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کہتا ہے کہ ان کو روکیں۔ وقفوہم، ملائک کو اللہ کہتا ہے روک دیں ان لوگوں کو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تیری رب کی قسم ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں سے سوال کرنا ہے، سب لوگوں سے پوچھنا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ بیٹی مشرک کو دیتے ہو اور پھر آگے سے اگر کسی نے اعتراض کیا کہتے کہ دن میں اتنی سختی نہیں، ایسی بات نہ کریں، مسئلہ پوچھیں۔ اگر مسلمان کا مطلب مستسلم، اسلام کا مطلب استسلام، گردن نہادن، ہم نے اللہ کے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھانا، قدم وہاں سے اٹھانا ہے جہاں سے اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے، رکھنے وہاں جہاں اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو غرض یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دینے چاہیے۔ تو رمضان کے دوسرا استقبال ہے وہ ہے ایمان، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنے ایمان کو قوی کرنا۔ اب آپ سوال کریں اگر مجھ سے کہ ہم تو پہلے سے مومن ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، آپ مومن بھی ہیں، اور آپ کو یہ بات مجھے کہنا فرض بنتا ہے کہ مجھے آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اس لیے کہ جیسے یہاں پہ جو مسلمان بہن بھائی آتے ہیں، جیسے میں نے ان میں دن کا شوق، جذبہ اور رغبت دیکھی ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آ کر انتہائی جوش خروش، توجہ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بات سنتے ہیں، بات نوٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 20 سال ہوا ہے اور دعوت سے تو کئی عرصہ ہوا ہے، میں نے کسی بھی مسجد میں اور کسی بھی علاقے میں نے ایسے لوگ ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہے بحمدللہ کہ الحمدللہ کہ یہاں کے لوگ انتہائی بہترین لوگ ہیں۔ تو ایمان، جب ہم مومن ہیں تو پھر ایمان کیسے بڑھائیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب یہ کہ اپنے ایمان میں ترقی پیدا کرو، اپنے ایمان میں اضافہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان یہ درخت ہے اور یہ انتہائی آفت پذیر درخت ہے۔ ایک پھول ہے، ایک درخت ہے، اور یہ انتہائی آفت پذیر ہے، اس کو جلدی نقصان پہنچتا ہے۔ سخت گرمی ہوگی پھر بھی اس کو نقصان ہوگا، سخت سردی ہوگی پھر بھی نقصان ہوگا، آندھی چلے گی اس کو نقصان ہوگا، پانی جلدی نہ دیا اس کو نقصان ہوگا۔ جس زمین میں یہ درخت لگا ہوا ہے وہاں پہ دوسری اشیاء بھی فوقتاً وقتاً اگ جاتے ہیں، اگر ان کو نہ نکال دیا، ان کی جڑ نہ کاٹا تو اس درخت کو نقصان ہوگا۔ تو ایمان بھی اسی طرح ہے، ایمان کو نرم زمین چاہیے، اور ایمان کے درخت کو کھاد کی ضرورت ہے، ایمان کے درخت کو ٹائم کے مطابق پانی کی ضرورت ہے، اور ایمان کے درخت کو اور اس کی ارد گرد کو ان اشیاء سے ہمیشہ پاک رکھنا ضروری ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایمان کو کئی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کپڑے سے، درخت سے اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً ہم الحمدللہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ درخت ہے، تو جو مضر چیزیں ہیں ان کو پاک کرنا ہے۔ ایک سال رمضان آنے سے پہلے سستی ہوتی رہی، عبادات میں غفلت، گناہ ہوتا رہا، فتن کا دور ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دن پر پابندی اس طرح سخت ہے کہ جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں انگارہ ہو آگ کی۔ تو یہ سخت ہے، فتن کا زمانہ ہے، جیسے آپ باہر نکلیں آپ کی نگاہ جس طرف بھی پڑے تو آپ کے ایمان کو فوراً کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ سستی ہو گئی تھی، غفلت آ گئی تھی، ایمان میں کمی پیدا ہو گئی تھی۔ اب رمضان آنے سے پہلے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا اور ایمان کی تربیت، ایمان کے بارے میں سوچنا۔ یہ منافقین جو مدینے میں تھے، شروع میں یہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے۔ قرآن میں شروع میں اللہ نے مثال کے ذریعے سے بیان کیا ہے، یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان قبول کیا تھا، لیکن قبول کرنے کے بعد ایمان کو اللہ نے آگ سے تشبیہ دی ہے۔
تو آگ جب آپ جلاتے ہیں، اگر وہ آگ لکڑی کی ہوگی تو وہ آگ کب تک جلتی رہے گی؟ جب تک آپ اس کے اندر لکڑی ڈالتے رہیں گے۔ جیسے آپ لکڑی ڈالنا بند کر دیں تو جب وہ لکڑی ہے وہ جل جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ چولہے میں آگ جلائیں تو جب تک گیس آتی رہے گی اور اس کو آپ آنے رکھیں گے سوچ کو تو آگ جلتی رہے گی، جیسے آپ سوچ بند کر دیں گے آگ بھی بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ایمان بھی اسی طرح ہے، آگ کی طرح ہے، اس کو مادے کی ضرورت ہے، اس کو پیچھے سے ایک قوت کی ضرورت ہے، اس کی آپ تربیت کرتے رہیں گی ایمان بڑھتے جائے گا۔ جب اس کی تربیت چھوڑ دیں گی تو ایمان پھر ختم ہو جائے گا۔ تو ایمان کی تربیت شروع کرنی ہے رمضان آنے سے پہلی ان عادات کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ اعمال کرنا شروع کرنا ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور تیسرا استقبال وہ ہے التوبہ الصادقہ، سچی توبہ، کیونکہ گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ انسان کو نیکی کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا، اس نے کہا کہ پہلے تہجد پڑھنے کی عادت تھی، کئی عرصہ ہوا کہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو حسن بصری کہنے لگے کہ قیدت کا ذنوب کا، تمہارے گناہوں نے تمہیں بند کر دیا، گناہ چھوڑ دو پھر تہجد کی نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ گے۔ گناہ کی وجہ سے اکثر انسان عالم جب گناہ کرتا ہے وہ علم جو اس کو یاد ہے اس کو بھول جائے گا، اور اس طرح عام انسان جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم کیا جائے گا۔ تو رمضان سے پہلے اس کا ایک استقبال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غسل دے دیں، توبے کے پانی کے ساتھ غسل کریں، اور گناہوں کی جو میل کچیل ہے ان کو دھو لیں، ختم کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اور رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ توبہ کرنے کی وجہ سے نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور توبے کی قبولیت کی علامت ہی ہے کہ توبہ جب قبول ہوتی ہے تو انسان میں نیکی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کو کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ جس طرح کہ نیکی کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہوتی ہے کہ جب نیکی قبول ہوتی ہے تو پھر انسان ہمیشہ نیکی میں مصروف ہوتا ہے، اور جب نیکی قبول نہیں ہوتی، ابھی آپ نیکی سے فارغ ہو گئے فوراً آپ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کہ کل گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جب حاجی کا حج قبول نہ ہو، ابھی مکے سے نکلا نہیں ہے، 13 ذی الحج کو مینا سے آیا، ابھی مکے کے اندر ہے، تو گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دلیل ہے کہ حج قبول نہیں ہوا، محنت قبول نہیں ہوئی، اس نے اپنی آنکھوں سے مینا میں، مزدلفے میں اور عرفات میں اس نے محشر کا میدان دیکھ لیا۔ غریب امیر سب برابر تھے، سب کے جسم میں کفن تھا، وہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون کسی ملک کا صدر ہے، یہ کسی کا ملازم ہے، یہ خادم ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ فقیر ہے، مانگنے والا ہے، کوئی تمیز فرق نہیں تھا، سب کفن میں تھے اور سب اپنی فکر میں تھے۔ محشر کا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن چونکہ عبادت قبول نہیں ہوئی، مزدلفے میں آ کر کے ملنگوں کی طرح پڑا رہا ریت کے اوپر۔ جس کو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مزدلفے میں ریت کے اوپر اس نے رات گزاری ہے۔ ان تمام محنتوں کو اٹھانے کے بعد چونکہ نیت میں کوئی فطور تھا، کوئی خلل تھا، اخلاص نہیں تھا یا کوئی کمی تھی، عبادت اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وہ اللہ غنی حمید ہے، انتہائی مہربان بھی ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام کرے تو اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ حسن بصری بہت زیادہ روتے تھے، کسی نے کہا کہ آپ اتنے نیک ہے، اتنے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوا ہے، آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہنے لگا اخاف ان یطرحنی فی النار ولا یبالی، میں ڈرتا ہوں کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کان سے پکڑ لے اور جہنم کے اندر پھینک دے، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ ہمارے پاس ایک عالم دین ہے، اتنے ہمیں ڈراتے ہیں، اتنے ڈراتے ہیں کہ بس کبھی دل چاہتے کہ دنیا ہی چھوڑ دیں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ وہ بہت اچھا عالم ہے جو آپ کو ڈراتا رہے یہاں تک کہ جب آپ کی موت آئے گی تو موت کے بعد آپ کے اوپر کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہتر ہے ایسے عالم سی جو آپ کو خوشخبریاں دیتے رہے اور آپ کو خوشخبری سناتے رہے، لیکن جب موت آتی ہے تو دیکھیں پڑھنے میں کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کے اندر آپ چلے جائیں۔ تو غرض توبہ استقبال ہے، توبہ کے ذریعے سے توبہ کر لیں ابھی سے۔
تو وہ اسی مسلمان کی صفت ہے. اور تیسرا استقبال الاخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ بس رمضان نیکی کا موسم ہے تو نیکی کی قبولیت کی بنیادی شرط اخلاص ہے. ابھی اسی اخلاص کی دعا مانگنا شروع کریں کہ اللہ بس رمضان میں جو بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے اس میں ساتھ اخلاص کی بھی توفیق ملے کہ میں روزہ رکھ لوں گا، تراویح کی نماز پڑھ لوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں گا، مساکین، فقراء اور یتیم کی باس پرسی کے لیے چلے جاؤں گا، علمی دروس میں شریک ہوں گا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کر لوں گا. سب میں بس اخلاص ہو، مخلوق کی کوئی فکر نہ ہو، بس تیری ہی فکر ہو. یہ ایک استقبال ہے اخلاص. اور ایک استقبال ہے العزیمہ علی ترک جمیع الذنوب، پختہ ارادہ کر لینا کہ اب میں تمام گناہ چھوڑ دوں گا. پختہ ارادہ کر لینا کہ اب میں تمام گناہ چھوڑ دوں گا. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گناہ کیسے چھوڑ دیں، سگریٹ پینے کی عادت ہے کیسے چھوڑ دیں. ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ سگریٹ میں وہ نشہ نہیں ہے جو شراب میں ہے. عرب لوگ ایسے شراب نوش تھے اور شراب نوشی کی ایسی بیماری پڑی تھی کہ شراب کی محبت ان کی دلوں کی جڑوں میں اتر گئی تھی، ان کی ہڈیوں میں اس کی محبت گھس گئی تھی. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ مائدہ کی آیت اتاری کہ فہل انتم منتہون، یہ تو پلید چیز ہے، کیا اس کو تم نہیں چھوڑ دو گی، اس کے پینے سے باز نہیں آؤ گی؟ صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا. انس ابن مالک کے ابو طلحہ انصاری کے گھر میں مہمانی پڑتے صحابہ اکرام، اور انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں ان کو شراب پلانے لگا تھا. جب پکڑ لے اور شراب پلانے لگا، جب اللہ کے رسول کے مؤذن نے اعلان کیا کہ خبردار شراب حرام ہو گئی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ شراب کے مٹکوں کو باہر پھینک دو. ایک بیماری کہ جس کی 30 40 سال ان کو عادت تھی اور اس کی محبت ان کی دلوں کے جڑوں میں گھس گئی تھی، جب اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، صحابہ نے بہا دیا. بالکل نہیں کہا کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، سر میں درد پیدا ہوتی ہے، ٹینشن ہے، دن نہیں گزرتا، ہم تو پاگل ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے ساتھ لڑیں گے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. جب اس سے ایک قوی نشہ پیدا ہوگا تو پھر اس ہلکے نشے کو چھوڑنا آسان ہے. قوی نشہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے نشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں بھی نشہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں بھی نشہ ہے. جب اللہ کا صحیح خوف اتر آ جائے، اللہ کی صحیح محبت، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑ دینا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی سے ارادہ کر لیں کہ بس جو ہوا تھا اس کے بعد نہیں ہوگا. رمضان میں اللہ ویسے بھی شیاطین کو بند کر دیتا ہے، تو رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے میری جتنی بری عادات تھی، جھوٹ، غیبت، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، الحمدللہ آپ کے بارے میں میرے ایسا گمان نہیں ہے، لیکن یہ دعوت دین عام ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں. تو اگر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دیں تاکہ رمضان میں کثرت سی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. اور ایک استقبال ہے العزیمہ علی اکثار النوافل، پختہ ارادہ کرنا کہ رمضان میں کثرت سے نیکی کر لوں گا، اپنی دنیا کو ٹائم کم دوں گا، اور کثرت سے اگر پچھلے رمضان میں نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو اس رمضان میں کثرت سے فائدہ اٹھاؤں گا. قرآن کی بھی کثرت سے تلاوت کر لوں گا. کم از کم اگر بہت ہی سستی ہے، انتہائی کمزور ہے، تو کم از کم ہر عشرے میں تو ایک مرتبہ تو قرآن کی تلاوت مکمل ہونے چاہیے. اگر سلف 10 مرتبہ مکمل کرتے تھے تو ہم کمزور ہے، 10 مرتبہ نہیں کر سکتے، 3 مرتبہ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو بھی اسی جنت کی طلبگار ہے جس کی طلب میں صحابہ اکرام اپنی جان کی نذرانہ پیش کرتے تھے. اس جنت کی طلب میں ان کو ان کی جان نظر نہیں آتی تھی، اولاد نظر نہیں آتی تھی، دنیا نظر نہیں آتی تھی. ہم بھی اسی جنت کے طلبگار ہیں، ہم بھی اسی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں جس جہنم کے خوف نے صحابہ اکرام کی نیندوں کو پر حرام کر دیا تھا. سعید ابن مسیب کی بیٹی رات سوتی نہیں تھی اور اپنے کفن کو اپنے جینماز کے سامنے رکھتی تھی. لڑکی، نوجوان لڑکی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور رات کو نہیں سوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اور اپنے کفن کو اپنے جائنماز کے سامنے رکھتی تھی. کس نے پوچھا کیوں؟ کہتی تھی کہ اس کو دیکھ کر کے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب یہ مجھے پہنایا جائے گا تو مجھے وہاں پہ خشوع کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس طرح کی
تربیت ہوتی تھی مسلمانوں کے گھروں میں، لڑکیوں کی یوں تربیت ہوتی تھی. اب تو لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ تو اللہ کو جانتی بھی نہیں ہے، والعیاذ باللہ من ذالک. اچھی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کے یہ حال ہے، برا حال ہے. صحابہ اکرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے. عالم دین تھے اور 13 سال کی عمر میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے. اسامہ ابن زید کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے ٹائم لشکر کا امیر بنایا تھا اور ابو بکر و عمر ان کے نیچے تھے، ان کی قیادت کے تحت، تو اسامہ کی 18 سال عمر تھی. اور ہمارے نوجوان تو اس عمر میں اصلاً دین کو نہیں جانتے اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو بہت سارے ایسی شیاطین انسی ہے جو ان کو دعوت دیتا رہتا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، جوانی جب بوڑھا ہو جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. تمہیں بوڑھا ہونے کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ نوجوانی میں تو ہمت ہونی چاہیے. عبادت کی وہ لذت ہے اس ٹائم میں کہ واللہ اگر وہ لذت ہمارے نوجوان محسوس کریں، دنیا کی 100 حسین خواتین میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک سجدے میں لذت ہے، لیکن وہ لذت جس میں انسان احساس کرتا ہو اس لذت کو. جو ظاہری نعمتیں ہیں ہر بندہ ان کے مزے کا احساس کر سکتا ہے. جیسے آپ نے منہ میں ڈال دیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میٹھی ہے، کٹی ہے، کڑوی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو دینی نعمت ہے اس کی لذت کو احساس کرنے کے لیے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. جب یہاں پہ طہارت نہیں ہوگی تو انسان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنے میں کیا لذت ہے. جب یہاں پاک نہ ہو تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے میں کیا لذت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیات نے عمر کو دشمنی سے دوستی میں بدل دیا اس کی زندگی کو. اور رمضان میں ہم قرآن سنتے ہیں، کئی بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب میں نے آج ایسے سوچ رہا تھا، اپنی اعمال کا جائزہ لے رہا تھا کہ مجھے جیسے سلف کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، میں روزانہ نفل کیوں نہیں پڑھتا ہوں. اپنے اعمال کا جائزہ لے رہا تھا. کہنے والا سب سے بڑا مقصر خود ہے. تو اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، ایک انسان کسی چیز سے زیادہ دلچسپی تب لیتا ہے جب اس کو ہمیشہ اس چیز کی استعمال سے لذت ملتی ہو، اس کی حلاوت، اس کا مٹاس اس کے دل میں ہو، اس کے وجود میں ہو، تو اسے پھر رغبت پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں جو اکثر نماز پڑھتا ہوں اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی حلاوت نہیں ہے، کوئی مٹاس نہیں ہے، اس لیے نماز کی طرف رغبت نہیں ہے. تو غرض گناہوں کو ارادہ کر لینا، کثرت سے نیکی کرنا اور سوچ سمجھ کر نیکی کرنا. تو یہ چند ابتدائی باتیں تھیں رمضان کے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو رمضان میں کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق دے دے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے اللہ رب العزت نوازے اور پھر رمضان کے آخر تک ہمیں زندگی دے دے. اور رمضان میں جو ہم سے نیکی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور یہ قبولیت کا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہاں اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمع کیا ہے اپنے دین کی سماع اور سننے کی خاطر، اللہ اسی طرح ہمیں جنت میں سید رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمایا. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علیہ